بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وأهله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج ہم اعراب القرآن کی کلاس میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ پہلی کلاس میں یہ سیکھا تھا کہ قرآنک عربک زبان کو ہم کیوں سیکھیں۔ تو آج ہماری دوسری کلاس ہے۔ اس کلاس میں آج ہم بات کریں گے استعاذہ، کہ استعاذہ کے بارے میں بات کریں گے۔ شاید کچھ لوگ اس لفظ سے شناسا نہ ہوں، لیکن ماشاءاللہ تمام مسلمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان کلمات سے تمام واقف ہیں۔ یہ جو کلمات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان کو کہتے ہیں استعاذہ۔ تو اصل میں ہماری جو اعراب القرآن کی کلاس ہے، یہ جو ہے، اس میں انشاءاللہ ہم قرآن کی آیت بائی آیت کا گرامیٹیکل انالیسس کریں گے اس میں جو ہے۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے تو حکم یہ ہے کہ ہم نے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کے اندر یہ فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھو اللہ سے پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ یعنی جب قرآن پڑھو، پڑھنے سے پہلے اللہ سے پناہ مانگو شیطان، اللہ کی پناہ میں جاؤ شیطان مردود سے۔ یہ اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے۔ تو اسی مناسبت سے یہ بہتر سمجھا کہ پہلے ہم یہ جو کلمات ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان کلمات پہ بات کریں۔ تو انشاءاللہ آج کی کلاس جو ہوگی ان کلمات پہ ہی بات کریں گے۔ تو بات کرنے سے پہلے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے اس بات کرنے کو آسان فرما دے، اور اس میں سے ہمارے لیے ہدایت کے راستے بنا دے، اور اس کی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ تو آج کی جو کلاس ہے اس کے لیے مختلف یہ سب ٹاپک بنائے ہیں، ان ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ پہلے ہے استعاذہ کا مفہوم کیا ہے، اس کے مفہوم کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد یہ تجوید، کیسے اس کی ادائیگی کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر ہے اس کی صرف و نحو یا گرامیٹیکل انالیسس کیسے ہے اس کا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مختلف کلمات ہیں استعمال کیے جاتے ہیں جس سے انسان اللہ کی پناہ میں آتا ہے اور شیطان مردود سے بچتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کن موقعوں پہ پڑھنا ہے۔ پھر جو شیطان سے بچنے کے طریقے کیا ہیں،
پہلا افتعاضہ کا مفہوم، تجوید، صرف و نحو، گرامر اینڈ مختلف کلمات اینڈ کن موقعوں پر پڑھنا ہے اور شیطان سے بچنے کے طریقے کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو افتعاضہ کا مفہوم کیا ہے۔ جب ہم افتعاضہ کے معنی کو اور مطلب کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں 3 چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک چیز نظر اس میں آتی ہے شیطان ان الفاظ کے اندر، ایک انسان، ایک اللہ۔ تو اس طرح یہ ایک ٹرائی اینگل بن رہی ہے اس میں جو ہے، اس میں اللہ، شیطان اور انسان۔ تو اس کے اندر پہلے بات کرتے ہیں ہم شیطان کے بارے میں کہ شیطان کا اللہ نے ہمارے لیے کس طرح تعارف کرایا ہے کہ شیطان کیا چیز ہے۔ یہ آیت ہے سورۃ فاطر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اللہ بتا رہے ہیں قرآن کے اندر کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، یعنی آیت کے پہلے حصے میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو اپنا دشمن خیال کرو، یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ دوسری آیت یہ ہے، یہ سورۃ القصص میں ہے، القصص میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ عدو مضل مبین۔ اس میں جو ہے شیطان کی ذرا زیادہ وضاحت کی گئی ہے۔ عدو دشمن، کہ دشمن ہے، مضل جو کہ آپ کو مس گائیڈ کرتا ہے، جو آپ کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، جو برائی کی طرف اکساتا ہے۔ برائی کی طرف اکساتا ہے، مبین واضح انداز میں، واضح کلیئرلی، اوپنلی۔ عدو دشمن، مضل جو برائی کی طرف اکساتا ہے، جو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، مبین واضح، اوپن، کلیئرلی۔ اب اللہ یہ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ شیطان جو ہے دشمن ہے اور اس کو دشمن سمجھو، اور یہ دشمن جو ہے آپ کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جب برائی کی طرف لے کے جاتا ہے تو اس راستے پہ لے کے جاتا ہے جس پہ انسان جہنم کی طرف جا رہا ہے جو ہے، اور اس کو جو کرتا ہے تو بڑے واضح انداز سے، انہ عدو مضل مبین۔ تو یہ شیطان کی بات اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا جو ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ ہے، تو قرآن پاک کے اندر اللہ نے مختلف جگہ پہ یہ بتایا ہے کہ شیطان انسان کے اوپر کس طرح حملہ کرتا ہے، کیا اس کے انداز ہیں۔ کسی آیت میں کسی اور انداز میں بتایا، لیکن میں نے یہ آیت لکھی ہے یہاں پہ، یہ سورۃ الاعراف میں ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ بتا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ یہ فلم پچھلی آیت میں یہ بات چل رہی ہے کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کے لوگوں پہ حملے کروں گا،
تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں آؤں گا من بین ایدیہم، سامنے کی طرف سے، ومن خلفہم، پیچھے کی طرف سے، وعن ایمانہم، اور آپ کے دائیں طرف سے، وعن شمائلہم، اور آپ کے بائیں طرف سے۔ یعنی شیطان جب انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کے سامنے سے بھی کرتا ہے، پیچھے سے بھی کرتا ہے، اور دائیں سے بھی کرتا ہے، اور بائیں سے بھی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد شیطان نے کیا چیلنج دیا ہے کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، کہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے شکر گزار رہیں گے۔ جب اس کے حملے ہوں گے تو انسان اس سے ان تھینکفل ہو جائیں گے، اللہ کے شکر گزار نہیں رہیں گے۔ اب یہ اتنی باتوں کو جو ہم پتہ چلتا ہے کہ شیطان دشمن بھی ہے، شیطان ہمیں برائی کی طرف اکسا رہا ہے، اور ہمارا اوپنلی یہ کام کر رہا ہے، کبھی ہمارے آگے سے حملہ، کبھی پیچھے سے حملہ، کبھی دائیں سے حملہ، کبھی برائی سے حملہ، بائیں سے حملہ۔ اور یہ بھی شیطان کہہ رہا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں اللہ کے شاکرین نہ رہیں۔ اب اس ساری سچویشن کو جب ہینڈل کرنا ہے انسان نے، تو انسان بہت کمزور ہے، انسان ان چیزوں کو اس پہ کام نہیں کر سکتا جو ہے۔ تو اس کے لیے میں نے یہ آیت ایک یہاں لکھی ہے، یہ سورۃ فاطر میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے انسانوں، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، تم اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ قابل تعریف ہے، الحمید، قابل تعریف ہے اللہ۔ اس آیت کے اندر انسان کی ویکنیس کو ظاہر کیا گیا ہے کہ انسان اپنے تمام معاملات کے لیے اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اللہ کے سامنے محتاج ہیں۔ تو جب شیطان ہمارا اینیمی، ہمارے اندر ویکنیس، تو اس ویکنیس کے لیے ہم پھر اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اپنی پناہ میں لے لے اس شیطان سے۔ تو اللہ طاقتور ہے، اللہ تمام قوت رکھتے ہیں۔ اب ایک انسان کہ اللہ کتنے طاقتور ہیں، عام آدمی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کی طاقت کتنی طاقت ہے، کہ میں جتنا مرضی دیکھ لوں یا اپنی امیجینیشن کے ساتھ سوچ لوں، پھر بھی انسان نہیں سوچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنی طاقت کے بارے میں بتا دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب یہ ہر چیز پہ قادر کہہ کے بتا دیا گیا کہ اللہ کی طاقت آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اس دنیا کے اندر قادر ہیں ہر کام کرنے کے لیے، علی کل شیء قدیر۔ اب اس معاملے میں یہ ہوا کہ انسان کمزور ہے، جو شیطان اس کا دشمن ہے، اس کے لیے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اس شیطان سے ہمیں پناہ عطا فرما، تاکہ ہم صراط مستقیم پہ چل سکیں۔ یہ اس کا ایک ہلکا سا مفہوم ہے کہ شیطان، انسان اور اللہ، بچت انسان کی صرف اللہ سے پروٹیکشن حاصل کرنے میں ہی ہے جو ہے۔ اگر اس سارے جو مفہوم کی ہم نے بات کی ہے، اگر اس کو ہم تھوڑا سا ایک اس کی سمری بنائیں
تو سمری یہ بنتی ہے کہ ساری طاقت وہ اللہ تعالی کی ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہی ہیں جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور جو انسان ہے، انسان کمزور ہے، انسان تو محتاج ہے اللہ کے سامنے، اپنی ہر ضرورت کا محتاج ہے اللہ کے سامنے۔ اور شیطان جو ہے، شیطان ایک اوپن دشمن ہے، ایک واضح قسم کا دشمن ہے، اور جس کا ایک ہی آبجیکٹو ہے کہ لوگ صراط مستقیم سے دور چلے جائیں۔ تو جب یہ تین چیزوں کو اچھی طرح ہم سمجھیں گے، جب یہ پڑھیں گے کہ شیطان کے ٹیکٹکس کیا ہیں، شیطان کیا کر رہا ہے، اور انسان کمزور ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں کہ جن کے پاس ساری طاقت ہے۔ جب یہ مفہوم ذہن میں ہوگا تو پھر ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پھر ہماری کیفیت بدلے گی۔ اصل میں یہ جو ہے، یہ جو کلمات ہیں، یہ صرف زبان سے بات سمپل بات کرنے کی نہیں ہے، بلکہ ہمارے دل کی کیفیت بھی وہ ہو جائے، دل پہ بھی اثر ہو جب یہ کلمات ہم پڑھیں، کیونکہ اصل میں ہم ایک بڑے کام کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ تیاری کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے ہم یہ عمل جب کریں تو ہم یہ محفوظ، جب زبان سے یہ عمل کریں، ہمارے دل کی ایک کیفیت یہ ہو کہ انسان بہت کمزور ہے، اور میرا دشمن ہر وقت میرے پہ حملہ کرے گا تو میں اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں۔ پہلے تو انسان کا قرآن پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، جب دل کرتا ہے، بیٹھتا ہے، تو بعض وقت ڈسٹریکشنز آتی ہیں، کبھی کوئی ڈسٹریکشن شیطان ڈالتا ہے، یہ چیزیں جو ہیں۔ پھر انسان جب قرآن پڑھے، پھر پڑھنے کا قرآن کا مقصد ہے کہ انسان وہاں سے ہدایت نصیب کرے۔ تو یہ تمام چیزیں جب ہوں گی، جب ہماری کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ بڑے ہیں، انسان کمزور ہے، اور شیطان میرے پہ حملہ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا استعاذہ کا مفہوم ہے۔ اس کے بعد ہے جو دوسرا ٹاپک ہے، تجوید، کہ ہم اس کی ادائیگی کیسے کریں، کیسے پڑھیں اس کو جو ہے۔ تو اس میں کچھ تجوید کے رولز ہیں، تو ان رولز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جو ہیں۔ ایک جو واو ہے یہاں پہ، جو واو ہے، واو پہ اصل میں سکون ہے۔ اگر سکون ہو واو پہ، اور اس کا جو ما قبل ہے، اس کے جو ما قبل حرف آ رہا ہے، اگر ما قبل حرف پر دمہ ہو، جیسے عین پہ دمہ ہے، جب عین پہ دمہ ہوگی تو واو پہ وہاں پر اگر سکون ہوگا تو اس طرح یہ حرف مد بنتا ہے۔ یعنی حرف مد کا مطلب کہ اس کو ہم جب پڑھیں گے اتنا لمبا کریں گے جتنا ایک الف کو ہم لمبا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ پہلی بات یہ ہے کہ حرف مد آیا ہے یہاں پہ جو ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ لفظ ہے بی، بی کے بعد ہے اللہ ہی، اللہ ہی۔ اصل میں عربی زبان کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو لائٹ انداز میں پڑھا جاتا ہے، ہلکے انداز میں۔ ہلکا انداز ایسا ہے کہ جس طرح ہمارا فیس اس وقت ایک اسمائلنگ فیس بنتا ہے، یعنی منہ کھلتا ہے، اس میں جو ہے اس کے اندر ہم ادا کرتے ہیں
جو لائٹ لیٹرز ہیں، جو لائٹ لیٹرز ہیں تو وہ اگر ہوں تو اس کے لیے ہمارا منہ جیسے ہے کہ ہنسنے کے انداز میں ہونا چاہیے، اور جو ہیوی لیٹرز ہیں جن کو بھاری لیٹر کہا جاتا ہے تو اس کے اندر ہمارا فل ماؤتھ ہوتا ہے، یعنی ماؤتھ کے اندر فل ماؤتھ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، پورے منہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس میں جو ہے فل ماؤتھ۔ اب یہ رول ہے اس کے اندر کہ جو دو یہ لفظ ہے نا، لام لفظ اس میں آیا، اللہ کے حرف جلالہ جو ہے اللہ، اس کے اندر لام لفظ آیا ہے۔ لام جو ہے، لام مختلف کنڈیشنوں میں، بعض سچویشنز میں یہ لائٹ پڑھا جاتا ہے اور لام بعض سچویشنز میں ہیوی پڑھا جاتا ہے۔ تو جب اللہ کے جو ما قبل حرف ہے، ما قبل حرف پر اگر کسرہ ہوگی، جیسے بی پہ کسرہ ہے، تو کسرہ کی وجہ سے جو لام ہے حرف جلالہ کے اندر، اس کو ہم لائٹ انداز میں پڑھیں گے۔ لائٹ کیا ہے؟ باللہ، مائی ماؤتھ شوڈ بی اسمائلنگ، باللہ باللہ۔ جیسے بعض اوقات آتا ہے اب جب پڑھتے ہیں ان اللہ، ماؤتھ فل ماؤتھ ہے، ان اللہ، نو اسمائلنگ فیس ہے، ان اللہ ہیوی، بٹ ان دس سچویشن کہ here is the kasra, whenever the kasra is coming on ma qabal harf of Allah, so always we have to pronounce the lam۔ حرف جلالہ میں جو لام آئے گا وہ بڑے لائٹ انداز میں پڑھا جائے گا، باللہ۔ اس کے بعد یہ لفظ ہے من۔ یہ اصل میں من ہے، نون کے اوپر اصل میں جزم آتی ہے جو ہے من، کیونکہ یہ حرف الجر ہے۔ لیکن اب تجوید کا رول یہاں پہ آیا کہ شین جو ہے، کہ شین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ شدہ ہے۔ شدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دو شین ہیں اس میں جو ہے، ایک شین زبر والا فتحہ والا ہے اور ایک ہے سکون والا۔ اب ایک سکون نون کا آ گیا، ایک سکون شین کا آ گیا، تو اس طرح یہ وہاں بن گیا اجتماع فاقنین۔ اجتماع فاقنین، فاقنین مینز کہ دو سکون والے لفظ اکٹھے ہو گئے۔ جب دو سکون والے لفظ اکٹھے ہو جائیں پڑھنا ممکن نہیں ہوتا جو ہے، تو اس کے لیے پھر فلو بنانے کے لیے جو من ہے، تو من کے اوپر یہاں پہ فتحہ ڈالی گئی ہے، تو فتحہ ڈالی گئی ہے تو تب یہ پڑھا جا رہا ہے من الشیطانی، من الشیطانی، یہ اجتماع فاقنین کی وجہ سے۔ اور دوسری چیز یہاں پہ یہ ہے کہ جو الف ہے یہاں پہ، اب یہ الف جو ہے لکھنے میں آیا ہے لیکن اس پہ حرکت کوئی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ہمزۃ الوصل۔ ہمزۃ الوصل کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو لفظ ہم یہاں سے شروع کرتے الشیطان سے، پھر تو الف کو پڑھا جائے گا، لیکن اگر ہم وہاں سے یہ لفظ نہیں شروع کر رہے، ساتھ ملا کے پڑھ رہے ہیں، تو من الشیطان میں یہ الف جو ہے یہ صرف لکھنے کے لیے آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا جو ہے۔ اس کو ہمزۃ الوصل کہتے ہیں اس میں جو ہے۔ پھر من الشیطان، تا جو ہے تھوڑا سا اس میں ہمیں ہیوی کرنا پڑے گا تا کو جو ہے۔ آگے پھر جو ہے الف جو ہے من الشیطان
جو الف جو آ رہا ہے یہ بھی حمزۃ الوصل ہے، یعنی دونوں الف جو ہیں یہ لکھنے میں آ رہے ہیں لیکن یہ پڑھنے میں نہیں آ رہے کیونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے۔ پھر جو را آتا ہے، را کے اندر بھی ایک قانون یہ ہے کہ اگر را کے اوپر فتح آئے گی تو را کو ہم ہیوی پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ نون تو لائٹ پڑھیں گے لیکن جب را کے اوپر جائیں گے تو ہمارا ماؤتھ فل ہو جائے گا اس وقت جو ہے من الشیطان الرجیم، نر نی open mouth, but ra when we pronounce our mouth should be full. Ra should be heavy here. Ta also heavy, ra should be heavy. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اخیر کے اندر بھی ایک رول آتا ہے تجوید کا، لکھنے میں آپ پڑھیں گے من الشیطان الرجیم کیونکہ میم کے نیچے کفرہ آتی ہے، لیکن نارملی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اینڈ کے اوپر اس کے وقف کرتے ہیں۔ تو وقف کرنے سے جو وقف کرتے ہیں وہاں پر تو اس کی وجہ سے وہاں پہ مد عارف وقفی یہ مد بن جاتی ہے۔ عارف کا مطلب ہوتا ہے ٹیمپریری، یعنی مستقل مد نہیں ہے، آپ نے یہاں پہ وقف کیا، آپ نے یہاں پہ سٹاپ کیا تو اس کی وجہ سے مد عارف وقفی بن گیا۔ تو اس کی وجہ سے جب ہم یہ اینڈ پہ جائیں گے تھوڑی سی مد کی جس طرح الانگیشن ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہمیں الانگیشن کرنی ہوگی۔ میں تو پھر ان کو ریوائز کرتا ہوں کہ جو واو آ رہی ہے یہاں پہ یہ حرف مد ہے، واو کی وجہ سے یہاں پہ لمبا کرنا ہے۔ باللہ کفرہ پہلے آ رہی ہے، کفرہ کی وجہ سے جو لام ہے حرف جلالہ کے اندر اس کو ہم لائٹ پڑھیں گے۔ اور من الشیطان تا جو ہے تا کو ہیوی پڑھا جاتا ہے، اور را جو ہے را کے اوپر یہاں پر فتح آئی ہے تو اس کی وجہ سے یہ را بھی ہیوی پروناؤنس ہوگا۔ اور اخیر کے اندر ہم جب وقف کرتے ہیں مد عارف وقفی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر بھی ہمیں لمبا کر کے پڑھنا پڑتا ہے۔ جب ہم نے پڑھنا ہے اس میں یہ ہے کہ جو آ ہے، آ عربی کے اندر پروناؤنس کرنا بہت ایزی ہے کیونکہ آ کے لیے ہمیں کوئی اتنی محنت یا ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آ۔ لیکن اس کے بعد جب آ کے بعد عین آ رہی ہے، عین ایک ہلکی حرف ہے، عین کی کلیئرٹی کے لیے ان کے اندر تھوڑی سی ان میں فرق آنا چاہیے۔ اعوذ اس کی وجہ سے اب تھوڑی سی یہاں پہ اس کو ہم لمبا بھی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نون لائٹ، را ہیوی، الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو باقی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو مخارج کے بارے میں ہے، جو ہمارے قاری صاحبان ہیں جو پروفیشنل قاری ہوتے ہیں تو ان کی ویڈیو وغیرہ دیکھیں تو ان سے انشاءاللہ مخارج کے اندر اور بہتری آتی ہے۔ لیکن اگر انسان کو تجوید کے تھوڑے بہت رولز کا علم ہو تو اس سے سننے میں جب آپ قاری صاحب کی سنیں گے تو اس میں انشاءاللہ آپ زیادہ انجوائے کریں گے۔
اب تیسرا پوائنٹ آتا ہے اس کے بعد کہ صرف و نحو گرامر کیا ہے اس کی، کہ جب تک ہم ایک ایک لفظ کو نہیں سمجھیں گے تو صحیح مفہوم کو نہیں سمجھتے ہم جو ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر جتنے بھی الفاظ لکھے ہوئے ہیں گرامر کے حساب سے ہم ان تمام الفاظ کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ 3 حصے کیا ہیں؟ یا تو وہ اسم ہے، اسم، فعل، حرف، یعنی قرآن کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں یا اسم ہوں گے یا فعل ہوں گے یا حرف ہوں گے، چوتھی کوئی کیٹیگری نہیں ہے، صرف 3 کیٹیگری میں تمام الفاظ کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے۔ تو پہلا لفظ ہے اعوذ، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں۔ اگر ابھی عربی نہیں بھی آتی لیکن اس ٹرانسلیشن کے ساتھ اگر اندازہ لگائیں ہم تو یہ لگتا ہے کہ یہ فعل ہے، فعل ہے، اعوذ از فعل۔ اس کے بعد آتا ہے بی، بی کے بعد ہے اللہ، بی ہے، بی کو کہتے ہیں حرف الجر، حرف ہے، حرف ہے، اور حرف کون سا ہے؟ حرف الجر ہے۔ اصل میں لفظ ہے اللہ، کیونکہ ہر اسم جو ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ رفع میں ہوتا ہے، یہ ہے اللہ، لیکن یہ حرف جر کا یہ کام ہے کہ جو بھی لفظ اس کے بعد آتا ہے اس کے اخیر میں کسرہ آتی ہے۔ اب بی کی وجہ سے باللہ، تو یہ کہتے ہیں حرف الجر، اللہ اس میں اسم ہے، یہ فعل، یہ حرف الجر، اللہ اسم ہے، اور من بھی حرف الجر ہے، الشیطانی، الرجیمی۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 2 بڑے سیلینٹ فیچر ہیں اسم کے، کہ کوئی لفظ بھی آپ کو قرآن کے اندر نظر آئے جو لفظ الف لام سے شروع ہو رہا ہو، جیسے الشیطان ہے جو ہے، اور دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لفظ کے اخیر میں تنوین ہو، یا تو لفظ کے شروع میں الف لام ہو یا اخیر میں تنوین ہو۔ یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ لفظ اسم ہے۔ اب اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ پہلی شرط ہے الف لام، الشیطانی الف لام سے شروع ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہہ دیں گے یہ اسم ہے۔ الرجیم الف لام سے شروع ہو رہا ہے تو اس لیے یہ اسم ہے۔ یعنی اعوذ جو ہے فعل ہے، بی حرف ہے، حرف الجر ہے، اللہ اسم ہے، من حرف الجر ہے، اور من کی وجہ سے من الشیطانی، تو من الشیطانی جو ہے یہ اس کے بعد یہ بھی اسم ہے اور رجیمی بھی اسم ہے۔ ہم نے پہلا یہ کام کر لیا کہ ہم نے اسم فعل حرف ڈھونڈ لیے اس کے اندر جو ہے۔ اب یہ ہے کہ جو اعوذ ہے اصل میں عربی کے اندر جتنے بھی ورب ہیں تو ورب کا ایک روٹ لیٹر ہوتا ہے۔ روٹ لیٹر مینس کہ ان کے 3 حرف ہوتے ہیں، کہ 3 حرف سے یہ بنتا ہے جو ہے عین، وا
وا، یہ تین کو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے روٹ لیٹر ہیں، تو ان سے یہ اصل میں یہ آؤزو بنا ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ تو چل گیا بھی عین بھی ہے، وا بھی ہے، وا بھی ہے، لیکن جب تک ہم عربی میں کچھ لفظ پڑھ نہیں سکتے، جب تک ہمیں اعراب کا پتہ نہ چلے کہ اس کے اوپر ہم فتحہ لگائیں، کسرہ لگائیں، دمہ لگائیں، تو اس کے لیے عربی میں ان کے ایک وزن ہوتے ہیں۔ تو ان کا جو وزن ہے عام اس کو کہتے ہیں نون کا وزن، لیکن نون کا وزن اصل میں ہے نفرا، نفرا ینفرو۔ اب جتنے بھی ایسے لفظ جن میں نون جن کا وزن ہوگا ان کو ہم اس کے مطابق پڑھیں گے، نفرا ینفرو کے مطابق۔ اب اس میں اگر ہم یہ کریں گے تو یہ بن جائے گا آوازا، آوازا، یہ نفرا کے وزن پہ ہم نے بنا دیا، اور ینفرو کے وزن پہ یعوذو بن گیا، یہ آوازا اور یعوذو بن گیا جو ہے۔ لیکن اس میں اب ایک اور یہاں پہ ایک عربی قاعدہ آ رہا ہے۔ اصل میں جو فعل ہیں عربی زبان میں یہ دو قسم کے فعل ہیں۔ ایک کو فعل کو کہتے ہیں فعل فہی، فہی مینز کہ ان کے جتنے بھی ان کے اندر الفاظ ہیں وہ سارے فاؤنڈ لیٹر گنے جاتے ہیں، لیکن تین حرف عربی کے اندر ایسے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں حرف علت۔ حرف علت، حرف علت یا ویک لیٹر، کمزور جو ہے، اس میں آتا ہے وا، الف اور یا۔ اگر کسی بھی روٹ لیٹر کے اندر کوئی بھی حرف علت آ جائے گا، وہ جو ہے ورب جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں غیر صحیح فعل ہو گیا۔ اب یہ جو ہے غیر صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ اب اس کے اندر جو وا ہے تو وا عین وا کے اندر وا کا لفظ جو آیا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں اب تبدیلی کرنی پڑ رہی ہے۔ تبدیلی اس میں یہ ہے یہ آوا کی بجائے آوا بن گیا۔ قاعدہ قانون یہ ہے کہ اگر ما قبل حرف پر واو سے جو ما قبل حرف ہے آپ کا، اگر اس پہ فتحہ ہے اور وا متحرک ہے اور اس کے بعد والے آنا حرف بھی متحرک ہے تو اس کی وجہ سے وا جو ہے وہ الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ بن گیا آوا۔ تو اس طرح آوا اصل میں یہ جو ہے آوا یہ ہے فعل ماضی کے لیے۔ جب فعل ماضی کی ہم بات کریں گے تو آوا کو استعمال کریں گے، اور دوسرا فعل جو ہے اس کو کہتے ہیں مضارع۔ تو جو مضارع ہے، مضارع کو جب بنائیں گے ہم اس کے لیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو واو کے اوپر حرکت ہے وہ حرکت ٹرانسفر ہو جاتی ہے ما قبل کو۔ ما قبل کو فقط ٹرانسفر ہوتی ہے کہ اگر وہاں پہ سکون ہو۔ اب عین کے اوپر سکون تھا تو یہ وا جو ہے اس کی جو دمہ ہے دمہ ادھر چلی جائے گی۔ جب دمہ ادھر چلی جائے گی تو اس کی وجہ سے یہ دمہ اب عین کے اوپر آ گئی۔ تو عین کے اوپر جب آئے گی تو اس کی وجہ سے واو کے اوپر سکون آ جائے گا۔ یا اوزو،
اس طرح یہ بنے گا یعوذو. اس میں ہوا یہ کہ واو کی جو حرکت ہے اس کے ما قبل حرف میں چلی گئی. اگر وہاں پر چلے کہ دمہ ہے تو دمہ کی وجہ سے واو میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ دمہ اور واو کے اندر مطابقت ہے. اگر یہاں پہ فتحہ ہوتی یا کسرہ ہوتی تو پھر اس کے مقابلے میں تبدیلی آنی تھی. اگر تو فتحہ ہوتی تو یہاں پھر الف بن جانا تھا، اگر کسرہ ہوتی تو یا بن جانا تھا، لیکن یہاں پہ اس میں مطابقت ہے اس لیے تبدیلی نہیں آئی. آذا یعوذ. لیکن جو یعوذ ہے یہ اصل میں صیغہ ہے غائب کا، یعنی صیغہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں تھرڈ پرسن کے لیے ہے. ہی، کہ جب کہتے ہیں کہ ہی سیک ریفیوج، ہی سیکس ریفیوج، اس کے لیے ہی کا لفظ اختیار کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ جو صیغہ ہے یہاں پہ اعوذ کا ہے، تو ہم نے یعوذ کی بعد میں گردان پڑھنی ہے. یہاں پہ جب گردان پڑھیں گے تو اس کے اندر ہم جائیں گے، صیغہ ڈھونڈیں گے جو واحد متکلم کا صیغہ ہے. اصل میں یہ جو اعوذ ہے، اعوذ جو ہے یہ بن رہا ہے کہ یہ اعوذ ہے فعل مضارع اور واحد متکلم. واحد متکلم کا صیغہ ہے، یعنی فرسٹ پرسن کی بات ہو رہی ہے ادھر جو ہے. اعوذ مینز آئی سیک ریفیوج. اگر ہم کہہ دیں نعوذ، نعوذ مینز وی سیک ریفیوج. نون اگر آ جائے تو پھر ہم کے معنی میں آتا ہے. اب اعوذ ہے تو اس طرح یہ ہم نے یعوذ سے یہ گردان کی، اور گردان کے بعد یہاں تک پہنچے کہ یہ جو صیغہ ہے یہ واحد متکلم کا ہے اور فعل مضارع کا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آئی سیک ریفیوج. اور فعل مضارع جو ہوتا ہے یہ پریزنٹ ٹینس کو بھی ظاہر کرتا ہے اور فیوچر کو بھی کرتا ہے. یہ دونوں جو ٹینسز ہیں اس میں حال اور مستقبل کے لیے عربی کے اندر مضارع ہے. تو اس کو ہم کہیں گے اعوذ فعل مضارع اور واحد متکلم. یہ فعل باللہ، یہ حرف الجر. حرف الجر کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مجرور، کیونکہ اس کی وجہ سے کسرہ آئی ہے. یہ جار و مجرور بن گیا. جار و مجرور، جس جار و مجرور کو مرکب جاری بھی کہتے ہیں. مرکب جاری بل کے یہ ایک مرکب جاری بن گیا. اسی طرح ہی من جو ہے، من بھی حرف الجر ہے. من کی وجہ سے شیطانی پہ بھی کسرہ آ گیا ہے جو ہے، تو کسرہ آیا تو یہ بھی جار و مجرور، جار و مجرور سے یہ بنا مرکب جاری. اب یہاں پہ یہ شیطان ایک اسم ہے. الرجیم جو ہے، الرجیم اس کی اصل میں صفت ہے. تو ان کو کہیں گے کہ شیطان جو ہے یہ موصوف ہے اور رجیم جو ہے یہ اس کی صفت ہے. موصوف اور صفت، اور یہ موصوف اور صفت مل کے یہ بناتے ہیں مرکب توصیفی. یعنی ایک مرکب جاری بنا، پھر مرکب جاری بنا، پھر مرکب توصیفی بنا. اب اس کو کہتے ہیں صلہ بھی کہتے ہیں اور متعلق فعل بھی کہتے ہیں. اس کو صلہ بھی کہتے ہیں جو جار و مجرور ہے، اور اس کو کہتے ہیں متعلق فعل. یعنی اعوذ کے لیے باللہ ایک متعلق فعل ہے
متعلق فعل مینز کہ اس فعل کے بارے میں ہمیں تفصیل بتا رہا ہے. اور دوسرا جو ہے من الشیطان الرجیم، اس کو بھی ہم صلہ کہتے ہیں اور متعلق فعل کہیں گے جو ہے. اب اعوذ کے اسم کے اندر دو صلے آئے ہیں، ایک باللہ، ایک من الشیطان الرجیم. تو اس کے ساتھ یہ مل کے تو تمام اس جملے کو عربی گرامر کے حساب سے ہم کہیں گے یہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ، کیونکہ جملے دو قسم کے ہیں، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ایک جملہ فعلیہ ہے. یہ جملہ اصل میں فعل کے ساتھ شروع ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ بن گیا جملہ فعلیہ. یہ تھوڑی سی اس کی صرف و نحو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی. اب اس سارے جو ٹرانسلیشن ہے اس میں دو لفظوں کی بہت اہمیت ہے. جس طرح انگلش جب پڑھتے ہیں ہم، انگلش کے اندر جو پریپوزیشنز ہیں، اگر پریپوزیشنز کو ہم بدل دیتے ہیں تو اس کا معنوں میں بہت فرق پڑتا ہے. تو اسی میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ حرف جر آیا ہے جو پریپوزیشن کہیں، یہ بی کا لفظ آیا ہے، اور ایک اس کے بعد من کا لفظ آیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ جو بی ہے یہ فقط ہم لگاتے ہیں جس کی پناہ مطلوب ہو، یعنی جس کی پناہ میں ہم جانا چاہتے ہیں اس کے لیے لفظ بی لگے گا. اور جس سے پناہ مطلوب ہو، جس سے بی کی وجہ سے جس کی پناہ مطلوب ہو، یعنی اللہ کی ہم پناہ میں جانا چاہ رہے ہیں. کس سے ہمیں پناہ چاہیے؟ جس سے پناہ مطلوب، جس کی پناہ مطلوب ہو، یعنی جس سے ہم پناہ چاہتے ہیں، جس کی پناہ مطلوب ہو وہ من کے بعد آتا ہے. یعنی جس کی پناہ مطلوب ہو یا جس سے پناہ مطلوب ہو، جس سے پناہ مطلوب ہو وہ من کے بعد آتا ہے جو ہے. تو اس کو تھوڑا سا اگر اور کلیئر کر لیں، انگلش کا لکھ لیں، in whose refuge seeking, in whose and from whom we are seeking refuge, in whose refuge seeking, from whom seeking refuge. یعنی بی ہے جس کی پناہ مطلوب ہو، in whose refuge seeking، من جس سے پناہ مطلوب ہو، from whom seeking refuge. تو یہ بی اور من کی وجہ سے اگر بی اور من کا ہمیں پتہ نہیں ہے تو اس کی ہمیں ٹرانسلیشن نہیں ہوگی جو ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے، یعنی اللہ کی پناہ میں جانا چاہتا ہوں شیطان مردود سے.
جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پوری آیت قرآن پاک میں نہیں ہے جو ہے، لیکن جب آپ مصحف کو کھولتے ہیں تو مصحف کے اندر یہ لکھی نہیں ہوئی جو ہے، پہلے بسم اللہ کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں حکم ہے کہ ہم پڑھتے ہیں یہ جو ہے۔ ایک تھوڑے سے دلچسپی کی بات ہے کہ قرآن کے اندر یہ جو پورشن ہے نا اعوذ باللہ، یہ ایک آیت میں آیا ہے۔ اصل میں یہ آیت ہے سورۃ البقرہ میں، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ یہ آیت سورۃ بقرہ میں آتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو، تو ان کی قوم نے یہ کہا کہ موسیٰ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ تم مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ جو ہے، تو پھر اس وقت یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اس نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی قسم کے جاہلوں میں سے نہ بنوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو ہے۔ تو اتنے حصے کے اندر اعوذ باللہ آیا ہے جو ہے۔ جو یہ بقیہ پارٹ ہے من الشیطان الرجیم، یہ اس آیت میں قرآن پاک میں آیا ہے۔ یہ سورۃ نحل کے اندر جو ہے، یہ جو ہم نے پہلے آیت پڑھی ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس میں من الشیطان الرجیم کا لفظ آیا ہے۔ اسی طرح یہ من الشیطان الرجیم یہ سورۃ آل عمران میں بھی آیا ہے جو ہے۔ اس طرح یہ اعوذ باللہ کا لفظ سورۃ بقرہ میں آیا، اور من الشیطان الرجیم سورۃ نحل اور آل عمران میں آیا جو ہے۔ ایک اس میں تھوڑی سی اور بات، تھوڑی سی دلچسپی کی بات ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا گرامر کا شغف رکھتے ہیں، اب یہاں پہ ایک آیا اعوذ کے بعد بی آیا، اور اس کے بعد من آیا، دو پریپوزیشن استعمال ہوئی ہے۔ لیکن جو یہ آیت ہے اس کے اندر آپ دیکھیں ڈفرنٹ پریپوزیشن آئی ہیں، بی آیا ہے اور بی کے بعد ان آیا ہے۔ لفظ اعوذ ہوئی ہے لیکن اس کے بعد پریپوزیشن چینج ہوئی ہیں، یہاں پہ من کی پریپوزیشن آئی، یہاں پہ ان کی آئی۔ یہ قرآن پاک آپ پڑھیں گے ماشاءاللہ تو یہ قاعدہ آپ کو کئی جگہ قرآن پاک میں نظر آئے گا جو ہے۔ تو اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ جب من کے بعد جب تو اسم آئے، کوئی اسم استعمال ہوگا تو پھر آئے گا من۔ اگر ان کے بعد اگر فعل آئے گا تو اس کے لیے ان آتا ہے۔ یہاں پہ الشیطان جو ہے یہ اسم ہے، اس کی وجہ سے من آیا ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ اصل میں اکونا یہ ورب ہے، تو ورب کی وجہ سے ان آیا ہے یہ جو ہے۔ یہ چیز آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے ماشاءاللہ، جب دیکھیں گے جب تو یہ اسم آئے گا تو من آئے گا، جب فعل آئے گا تو ان آئے گا جو ہے۔ تھوڑی سی ہم نے آج تجوید کے کچھ رولز، کچھ گرامر کی بات کی جو ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ دوستوں کو ان تمام باتوں کی سمجھ نہ آئے، تو میرا یہ مشورہ ہے کہ تمام دوست جو ہیں اس سے گھبرائیں نہ۔ تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ انسان جب ہر کلاس میں بیٹھتا ہے، سیکھتا ہے، تو دن بدن آپ کا جو نالج ہے، علم بڑھتا رہتا ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ چیزیں انسان آہستہ آہستہ سیکھتا ہے، تو اصل میں چیز یہ ہے کہ انسان لگا رہے ان میں چیزوں میں جو ہے۔ اس کے بعد یہ ہے، یہ لکھا گیا ہے کہ مختلف کلمات،
جیسے کہ شیطان سے جو پناہ مانگنی ہے، عام طور پہ ہمارے ہاں جو مروج زیادہ لفظ ہیں وہ یہی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عام لوگ اسی سے واقف ہیں، اسی کو عام پڑھا جاتا ہے جو ہے، لیکن جو احادیث کے اندر مختلف روایات ہیں تو اس کے علاوہ بھی کچھ اور کلمات بھی ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جو ہے۔ اب یہ کلمہ جو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، باللہ کا لفظ آیا ہے کہ آئی فک ریفیوج، مجھے اللہ کی پناہ چاہیے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب لیکن یہ جو حدیث کے اندر ایک دوسرا ہے کلمہ ہے، اس میں ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے ساتھ اس کی صفات کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ آپ نے یہ بات عام نوٹ کی ہوگی کہ بعض امام یا بعض جو اسکالرز ہیں جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فرق یہ ہے کہ اس میں بات صرف اللہ کا نام آیا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ کے بعد اس کی دو صفات بھی شامل کی گئی ہے کہ اللہ سمیع بھی ہے اور اللہ علیم بھی ہے جو ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ تو ایک کلمہ ہے، لیکن ایک حدیث کے اندر ان دونوں کلمات کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کلمات اس طرح بن رہے ہیں کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس کے اندر شیطان کے جو ٹیکٹکس ہیں وہ ٹیکٹکس کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ جو شیطان جو ہے وساوس ڈالتا ہے اور برے تھاٹس لے کے آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بلوئنگ کرتا ہے، یہ مطلب جو پھونکے مارتا ہے، یہ ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ذرا اور کمپریہنسو قسم کی ہے جو ہے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ہم شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں، لیکن ان کے ان چیزوں سے بھی پناہ مانگتے ہیں ساتھ جو ہے کہ کس طرح وہ وسوسے ڈالتا ہے، کس طرح وہ پھونکے مارتا ہے، کس طرح وہ برے خیالات لے کے آتا ہے جو ہے۔ تو اس طرح تو یہ ہو گئے ایک اور مطلب اس کی ہے کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو مسجد ہے، مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، ایک سیکرڈ پلیس ہے، مقدس جگہ ہے۔ جب ہم اللہ مسجد کے اندر جاتے ہیں تو واقعی ہمیں بہت برکات ملتے ہیں، فیوز و برکات ہے مسجد میں جانے میں جو ہے۔ تو اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ جب مسجد کے اندر داخل ہوں تو شیطان سے پناہ مانگیں۔ تو شیطان سے مانگنے کا پناہ کیا حکمت کیا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں، جتنا وقت ہمارا مسجد میں گزرے وہ اچھے طریقے سے گزرے، وقت ضائع نہ ہو ہمارا جو ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا مانگ، اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ We seek refuge کس کی؟ عظیم اللہ کی، وبوجہ الکریم جس کا فیس کریم ہے جو ہے، وسلطانہ القدیم اور جس کی سلطنت پرانی، ہمیشہ جس کی سلطنت ہے، یعنی اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں من الشیطان الرجیم، تاکہ ہمیں پناہ مل جائے شیطان سے جو ہے۔
تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی مسجد میں ہم داخل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ جس طرح قرآن پاک پڑھا تھا، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہم نے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی تاکہ ہم قرآن کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب اسی طرح اس مسجد کے اندر ہم جب داخل ہو رہے ہیں تو اس کے پہلے یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ پھر اگلا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے جاتے ہیں نا مسجد میں، پھر اس کے بعد ہم نے مسجد سے باہر نکلنا ہے۔ جب باہر نکلنا ہے تو مسجد کا تو ایک فیوز و برکات کا ایک ماحول ہے مسجد کے اندر۔ جب ہم نے باہر نکلنا ہے مسجد سے تو پھر ہم انسان کو شیطان کا خطرہ ہے، تو مسجد سے باہر نکلو، اس کے لیے بھی دعا ہے، اللہم احفظنی من الشیطان الرجیم، او اللہ پروٹیکٹ می فرام شیطان مردود، کہ اب میں آپ اللہ کے گھر سے نکل کے اس دنیا کے معاملات میں جا رہا ہوں تو اس کے لیے بھی مجھے اللہ بچا لے شیطان مردود سے۔ تو اس طرح ہم نے یہ دو دعائیں سیکھیں اور کوشش کرے کہ ہر آدمی ان کو یاد کرے جب بھی مسجد میں ہم جائیں، اور پورے ذہن کے اندر یہ بات سوچ کے جائیں کہ مسجد کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں، آپ کے دل کی وہ کیفیت ہو اس وقت جو ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں جانا چاہ رہے ہیں اور شیطان مردود سے بچنا چاہ رہے ہیں جو ہے۔ اور جب باہر نکلیں تو پھر کہیں اللہم احفظنی من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مختلف کلمات کی بھی ہم نے بات کر لی اب جو ہے، تو اس کے بعد ہے کہ کن موقعوں پہ ہم نے یہ پڑھنا ہے، تو کن موقعوں کے اوپر ہم یہ پڑھیں گے۔ یہ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ان کو ہم تھوڑا سا نریٹ کرتے ہیں جو ہیں کہ کن معنوں میں اندر یہ پڑھا جائے گا جو ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہر شخص جانتا ہے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے پڑھیں گے۔ دوسرا ہے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، مسجد سے باہر نکلتے وقت، مسجد سے باہر نکلتے وقت پڑھیں گے جو ہے۔ چوتھا ہے کہ نماز کے آغاز پر، کہ نماز کے اندر جب سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورۃ فاتحہ سے پہلے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اور پانچویں کنڈیشن یہ ہے کہ جب ہم غصہ میں آئیں، جب کوئی شخص بھی کسی غصے کی کیفیت میں آئے تو اس کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، کیونکہ اصل میں جب غصے کی حالت میں انسان ہوتا ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ ایسا کام نہ کر بیٹھے جو ہے، تو اس کے لیے اللہ کی پناہ میں جائیں۔ بیت الخلاء میں جانے کے وقت، جانے سے پہلے، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث
اس وقت بھی ہم پروٹیکشن چاہتے ہیں. اگر کوئی ڈر کی کیفیت ہو جائے، کوئی ایسی معاملہ ہو کہ انسان ڈرے، کوئی سچویشن بنے، تو اس میں بھی ہمیں یہ پڑھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر ہماری ڈسٹریکشن ہو، یعنی نماز کے اندر ہمارے اندر وساوس آئیں، ہمیں نماز کے اندر جو ہے اگر مشکل ڈسٹریکشن ہو ان نماز میں، ڈسٹریکشن ہو، اس وقت بھی پڑھیں. جب نئی جگہ میں جائیں، کوئی نئی جگہ ہے، اندھیرا ہے، کچھ ہے، تو اس وقت بھی اعوذ باللہ پڑھیں جو ہے. جب کوئی برا خواب دیکھیں، جب برا خواب کے بعد جاگیں، تو اس وقت یہ پڑھیں. یعنی برے خواب کے بعد انسان جب جاگتا ہے تو اس وقت پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. جب گدھے یا کتے کی آواز سنیں، جب گدھے یا کتے کی آواز سنیں تو اس وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. تو 12 نمبر یہ ہے کہ جب برائی کی طرف طبیعت مائل ہو، جب برائی کی طرف مائل ہو اس وقت بھی پڑھے. یہ تو قرآن کے اندر حکم ہے. یہ آیت ہے سورۃ الاعراف کے اندر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. کہ جب شیطان کی وجہ سے وساوس، شیطان کی وجہ سے ایول قسم کی طرف طبیعت مائل ہو، تو اس وقت اللہ سے پناہ مانگو، یعنی یہ برائی کی طرف مائل ہو. اور اس کے بعد اس کو ہر وقت پڑھو. ہر وقت پڑھو. یہ میں سمرائز کرتا ہوں دوبارہ ایک دفعہ جو ہے کہ ان حالتوں میں ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی ہم نے اللہ کی دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ سے لے لے، پناہ میں لے لے شیطان مردود سے. پہلی بات ہے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، مسجد سے باہر نکلتے وقت، نماز کے آغاز پر، غصہ، بیت الخلاء میں جانے کے وقت، ڈر کی کیفیت، اگر نماز میں کوئی ڈسٹریکشن ہو، جب نئی جگہ پہ جائیں، برا خواب کے بعد جب جاگیں، جب گدھے یا کتے کی آواز سنیں، جب برائی کی طرف مائل ہوں. کہ جب انسان برائی کی طرف مائل ہوتا ہے بھی شیطان کا ہوم ورک ہوتا ہے، وہ وساوس کے بعد آپ کو اس کام کی طرف انکلائن کرتا ہے. تو پھر اس جو آیت سورۃ اعراف میں ہے تو اللہ کا حکم ہم بجا لائیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. یہ سیم ورڈ آئے ہیں
جو فاستعذ باللہ اس آیت میں بھی آیا ہے، جب قرآن پڑھنے میں آئے ہیں وہاں بھی فاستعذ باللہ آیا ہے، جو ہے فعل امر ہے عربی کے اندر، یہ امر کا صیغہ آیا ہے یہاں پہ کہ تم شیطان سے پناہ مانگو۔ اور اس کے بعد آخری بات ہے کہ ہر وقت پڑھو، ہر وقت شیطان سے پناہ مانگو۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جو آخری ہمارا ٹاپک ہے کہ شیطان سے بچنے کے طریقے کیا ہیں۔ یہ تو ہے کہ ہم نے یہ جو ہے 3 کلمات کو پڑھنا ہے، تو یہ ہے کہ شیطان سے بچنے کے طریقے کیا ہیں۔ ایک قرآن پاک کی آیت ہے، یہ سورۃ نساء میں آیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کید الشیطان کان ضعیفا، یعنی جنرلی اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو شیطان کی پلاننگ ہے، شیطان کے جو سکیمیں ہیں، کان ضعیفا، وہ جنرلی ویک ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ ایک انکریجمنٹ ہے، یہ جو ہے کہ جو شیطان کے معاملات ہیں وہ جنرلی جو ہیں وہ مطلب ویک ہیں۔ اللہ اسٹرانگ ہے، اللہ پاورفل ہے۔ اگر انشاءاللہ ہم اللہ کی پناہ میں چلے جائیں گے تو اس کی جو ضعیف حرکتیں ہیں وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ یہ ہمارے لیے ایک انکریجمنٹ کی بات بتائی گئی ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ طریقے میں یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے میں اخلاص پیدا کریں۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر کام صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اور ہماری کوئی نیت نہ ہو اس دنیا کے اندر، جو بھی کام کر رہے ہیں، جو زندگی گزار رہے ہیں، ایک ہی مقصد ہو کہ اللہ اس سے خوش ہو جائیں اور اللہ کے لیے کام کریں۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اب اخلاص کیسے پیدا ہو؟ تو اس کے لیے ہے کہ نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اور کوشش کریں کہ یہ کام علیحدگی میں کریں۔ جب انسان اکیلا ہو کے یہ کام کرتا ہے تو اللہ کا تعلق زیادہ نصیب ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمارے کے اندر اخلاص بنے گا جو ہے۔ تو اخلاص کا فائدہ کیا ہوگا؟ اخلاص جو ہے یہ ہمیں پروٹیکشن دے گی شیطان سے۔ یہ سورۃ فواد کے اندر آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ یہ اللہ نے شیطان کی سٹیٹمنٹ جو ہے نا قرآن میں لکھی ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تمہاری عزت پہ لأغوینہم اجمعین، کہ میں ان تمام اجمعین کا مطلب ہوتا ہے سب، میں ان سب لوگوں کو مس گائیڈ کروں گا، پھسلاؤں گا۔ اغوینہم کے اندر تاکید کا معاملہ بھی آیا ہے جو ہے کہ میں ضرور تمام لوگ جو ہیں ان کو بہکاؤں گا جو ہے۔ لیکن بعد میں ایکسیپشن آ گئی ہے، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے بندے مخلص ہوں گے ان کے علاوہ، یعنی جو مخلصین ہیں وہ شیطان کے معاملے میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک گڈ نیوز ہے قرآن کے اندر کہ شیطان جو ہے، مخلصین جو ہیں وہ اس سے بچ جاتے ہیں جو ہے۔ تو اس کے لیے پہلا کام ہم نے کرنا ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، ہر کام ہمارا اخلاص میں ہو، تاکہ ہم اس کیٹیگری میں آئیں کہ جس کو
کہا جا رہا ہے کہ منہم المخلفین، ہم مخلفین میں سے ہو جائیں تاکہ ہم بچ جائیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں اور استعاذہ مانگیں۔ ان دو چیزوں سے کیا ہوگا کہ جب زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے اور ہم استعاذہ مانگیں گے، ہمارا اللہ پہ توکل بنے گا۔ توکل علی اللہ نصیب ہوگا اس سے۔ جب توکل علی اللہ نصیب ہوگا تو شیطان پھر اس پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بارے میں بھی قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورۃ نحل کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ سلطان کہتے ہیں اتھارٹی، کہ اس کو کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی ان لوگوں پہ جو دو کام کریں گے۔ ایک تو علی الذین آمنوا ہوں گے کہ جن کے پاس ایمان ہوگا، وعلی ربہم یتوکلون، اور ان کا اللہ پہ توکل بھی ہوگا۔ تو اس طرح اگر ہمارے اندر یہ دوسری کوالٹی پیدا ہو جائے کہ ہم توکل علی اللہ میں پیدا ہو جائے جو ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہم جو ہے اس چیزوں سے بچتے ہیں جو ہے۔ تو جو ہر وقت اس سے آدمی توکل علی اللہ آتا ہے تو پھر انسان شیطان سے بچتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے ہم سیکھتے ہیں جو ہیں۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، اور حدیث کے نیئرسٹ میننگ یہ ہیں کہ یہ کہا گیا ہے اس حدیث کے اندر کہ جب کوئی انسان اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے گھر میں داخل ہونے کے وقت۔ گھر میں داخل ہونے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جب گھر میں آ کے کوئی کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے کے وقت بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب دو جگہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان جو ہوتا ہے وہ اپنے کمپینینز کو کہہ دیتا ہے، لا مبیت لکم ولا عشاء۔ مبیتا مینز کہ اس گھر کے اندر ہمارے لیے سونے کی اب کوئی جگہ نہیں، ولا عشاء، اور کھانے کی بھی کوئی جگہ نہیں۔ یعنی دونوں چیزیں شیطان کے لیے ختم ہو گئی۔ کیا ختم ہو گئیں؟ نہ شیطان وہاں پہ رہ سکتا ہے اور نہ اس کو کھانا ملتا ہے جو ہے۔ یہ لفظ ہے عشاء۔ عشاء بیسیکلی عربی میں کہتے ہیں رات کے کھانے کو۔ آپ نے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں لفظ عشائیہ، رات کا کھانا، لیکن جو نماز کی بات ہوتی ہے وہ ہے عشاء۔ یہ فرق ہے اس میں کہ عشاء جو ہے رات کا کھانا ہے، عشاء جو ہے یہ ایوننگ کے ٹائم کو کہتے ہیں جب ڈارکنیس ہو جاتی ہے جو ہے۔ تو لا مبیت لکم ولا عشاء، تو اسی وقت وہ شیطان اپنے کمپینینز کو کہہ دیتا ہے کہ اس گھر میں نہ ہم ٹھہر سکتے ہیں اب جو ہیں، نہ ہمیں کھانا ملے گا، کیونکہ اس بندے نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب ایک آدمی اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے تو وہ آ کے اللہ کا ذکر نہیں کر رہا، ویسے داخل ہوتا ہے، تو شیطان فوراً اعلان کر دیتا ہے، ادرکتم المبیت، آپ کو سونے کی جگہ مل گئی۔ اتنا فرق پڑا ہے کہ آپ نے اب
گھر کے اندر داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کیا تو شیطان نے فوراً خوشخبری دے دی اپنی پارٹی کو کہ ہم رات کو اب رہ سکتے ہیں. پھر وہ شخص جب کھانا کھاتا ہے بعد میں، جب کھانا کھانے کے وقت پھر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، پھر شیطان دوسری اناؤنسمنٹ کرتا ہے، ادرکتم المبیت والعشاء، کہ آپ لوگوں کو رہنے کی جگہ مل گئی اور اس کے علاوہ کھانا بھی مل گیا. ابھی خود سوچیں ہم جو ہیں کہ اگر ہم یہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے، استعاذہ مانگتے رہیں گے، تو شیطان ہمارے گھروں میں نہیں رہیں گے، شیطان ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے. تو ان چیزوں کتنی بڑی یہ بلیسنگز ہیں یہ جو ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ پہلا کام ہم نے کرنا ہے کہ اخلاص پیدا ہو، پھر توکل علی اللہ ہو، پھر جو تیسری بات یہ ہے ہم نے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، کہ ہماری جو مجلس ہو، مجلس اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ ہو. کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے کمزور ہے، کمزور ہے انسان. تو ایک حدیث ہے، حدیث کا جو نیئرسٹ میننگ یہ ہے، اس کے جو پہلے لفظ ہیں اس کے اندر ہے کہ ان الشیطان ذئب الانسان، کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے لیے بھیڑیا ہے، بھیڑیا ہے. یہ سورۃ یوسف بھی جب آپ پڑھتے ہیں نا، سورۃ یوسف میں بھی جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے آ کے تو باپ کو بتایا تھا آ کر جو ہے کہ ان کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، تو وہاں بھی یہ لفظ ذئب قرآن میں بھی آتا ہے جو ہے. اب یہ ہے کہ شیطان جو ہے انسان کے لیے ایک بھیڑیا ہے. اب اس کے بعد اس حدیث کے اندر آگے یہ بات کی تفصیل بتائی گئی ہے کہ ایک جو بھیڑیا ہوتا ہے اس کے لیے جو ایک شیپ ہو یا گوٹ ہو، یعنی بھیڑ ہو یا بکری ہو، جو بھیڑ بکری اپنے ریوڑ کے اندر ہوگی، جو ریوڑ کے اندر ہوگی اس پہ بھیڑیا حملہ نہیں کر سکتا. لیکن جو علیحدہ ہے، اکیلی ہے، جو بھیڑ بکری اکیلی ہے، اس پہ بھیڑیے کا حملہ ہوتا ہے. تو یہی معاملہ انسان کا ہے. انسان کے لیے شیطان جو ہے ایک بھیڑیا ہے. جو انسان علیحدہ علیحدہ رہیں گے تو ان پہ ان کے حملے کے چانسز ہیں. تو اسی لیے ایک جماعت کی صورت میں رہو، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو اور اس کے ساتھ مسجد کے ساتھ تعلق بناؤ. جتنا مسجد کے ساتھ تعلق بناؤ گے اس کے ساتھ بچے رہو گے. تو بھی ایک چیزیں تو ہم نے پہلے پڑھی کہ کن موقعوں پہ ہم نے یہ پڑھنا ہے، اور پھر بچنے کے لیے فردر ہم نے کرنا کیا ہے. ایک تو پڑھ لیا، لیکن اس کے ساتھ اخلاص بھی آئے، توکل علی اللہ بھی آئے، اور مجلس بھی اچھے لوگوں کے ساتھ ہو تاکہ ہم اکیلے نہ رہیں، جو علیحدہ بکری یا بھیڑ کی طرح نہ ہو، بلکہ اس طرح ہوں جیسے اچھے لوگوں کا ایک فلاک ہے، ایک ریوڑ ہے جو ہے. اس طرح یہ ہوا کہ جتنے ہم نے یہ ٹاپک لکھے تھے اوپر جو ہے، تو یہ ٹاپک جو ہے ہمارے اس کے ساتھ سارے کور ہو گئے جو ہے. لیکن اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ ساری ہم نے بات چیت کی اتنی لمبی جو ہے، تو اس کے بعد ٹیک ہوم میسج کیا ہے. دو ٹیک ہوم میسج ہوں گے ہمارے بھی، جو بات پلے باندھ لیں جس کو ہم کہتے ہیں اردو کے اندر، کہ بات جو پلے باندھ لیں جو ہے نا جی، اس کی ہم دو بات بتائیں گے اب جو ہے. ایک تو بھائی یہ بات ہے، پہلی بات یہ ہے کہ جو استعاذہ ہے،
افتعاضہ جو ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے ایک یہ ہتھیار ہے، یعنی اس کے لیے ہتھیار، انسٹرومنٹ، ٹول، ویپن، جو بھی کہیں آپ چاہیں، یہ اس کے لیے ایک ہتھیار ہے کہ وہ برائی سے بچے. یعنی برائی سے بچنے کے لیے اس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ استعاذہ ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں چلے جائیں. قرآن پاک کے اندر اللہ نے ٹرم استعمال کی ہیں. ایک ٹرم یہ ہے حزب اللہ، دوسری ٹرم ہے حزب الشیطانی. حزب الشیطانی یہ جو سورۃ مجادلہ ہے، 58 نمبر سورہ ہے یہ جو ہے. تو اس کی جو آخری آیات ہیں آپ پڑھیں، ان آخری آیات کے اندر اللہ نے بتایا ہے کہ حزب اللہ کیا ہے اور حزب الشیطان کیا ہے. حزب اللہ مین اللہ کی پارٹی، اللہ کی جماعت، اور حزب الشیطان جو ہے یہ شیطان کی جماعت. ان آیات کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو حزب اللہ کے لوگ ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، جو حزب الشیطان کے لوگ جو ہوں گے وہ خسارے میں ہوں گے. تو ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ میں وہ کام کروں جس میں فائدہ ہو اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. وہ تبھی ممکن ہے کہ ہم اگر حزب اللہ جوائن کریں گے. اگر ہم حزب اللہ میں رہیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اگر ہم حزب الشیطان میں جائیں گے تو خسارے میں چلے جائیں گے. تو حزب الشیطان سے بچنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہم استعاذہ پڑھیں. استعاذہ کی صحیح حقیقت جو ہے وہ ہمارے پہ اس کے مطابق اس پہ عمل کریں. ایک تو یہ میسج ہے. دوسرا میسج یہ ہے کہ ہر شخص کی جو زندگی ہے، زندگی کے اندر 3 قسم کا وقت آتا ہے. ایک تو ہے ماضی، جو اس کا ٹائم گزر گیا وہ ماضی میں چلا گیا. ایک ہے حال، جو جس میں وہ آج رہ رہا ہے. ایک ہے اس کا مستقبل جو ہے، یعنی فیوچر میں ہے جو ہے. ماضی میں تو جو کچھ اس نے کرنا تھا، ماضی میں تو 2 چیزیں ہوئی نا جی. یا تو انسان نے گناہ کیے، یا اگر کوئی اچھا عمل کیا تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ قابل قبول ہوا کہ نہیں ہوا. تو ماضی کے لیے جو سب سے بڑی اہم چیز ہے انسان کے لیے وہ ہے استغفار. کہ استغفار کرے کہ یا اللہ جو میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو میں نے گناہ کیے ہیں وہ مجھے معاف کر دے. اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے اپنے ماضی کے بارے میں. اللہ سے استغفار مانگیں گے جو ہے. اور دوسری بات یہ جو حال ہے، تو حال کے اندر کہا جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں. وہ شکر ہے اللہ کی تابعداری، اللہ کی اوبیڈینس. جو اللہ نے کہا ہے ان کاموں کو ہم کریں تو پھر اس میں یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے. اور اس کے بعد دوسری چیز ہے صبر. اگر کوئی کیفیت ایسی آئے تو اس پہ پیشنس ہو، یعنی اللہ کا شکر کریں، اللہ کی تابعداری کریں. اگر کوئی سچویشن بنے تو اس پہ صبر کریں تو آپ کا حال بہتر ہوتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ فیوچر، ہر آدمی اپنی فیوچر پلاننگ کی فکر مند میں ہے. تو فیوچر کے لیے جو سب سے آپ کے پاس ویپن ہے نا وہ استعاذہ ہے. استعاذہ کیونکہ فیوچر کے اندر قرآن پڑھنے لگے تھے، پہلے کی تیاری کر رہے ہیں. فیوچر مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو پہلے پڑھ رہے ہیں، فیوچر کی فکر ہے. مسجد سے باہر نکل کے دنیا کے کام میں جا رہے ہیں، فیوچر. بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، فیوچر.
اور اینگر میں ہیں، اگر کوئی برا کام ہمارے سے اینگری حالت میں نہ ہو جائے فیوچر. تو اس لیے بھائی جو مستقبل بننا ہے، مستقبل کے لیے استعاذہ چاہیے. جتنی اللہ سے پناہ مانگیں گے، شیطان سے بچیں گے، تو انشاءاللہ اتنا ہی ہمارا فیوچر بہتر ہوگا. تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے بات چیت کی ہے جو ہے، اللہ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.